اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون۔ عزیزان اور برادران، ہمارا یہ فن خطابت کا دوسرا دورہ اور جس کا موضوع تھا مقتل شناسی اور مسائل پڑھنے کا طریقہ، جس کا آج آخری درس ہے، اور آپ عزیزان کی خدمت میں آج کا موضوع خاص شام غریباں ہے۔ آئیے سب سے پہلے دیکھیے، میں انتہائی معذرت چاہتے ہوئے یہ بات کروں گا، کیونکہ یہ درس ہے، باقاعدہ مجلس نہیں ہے، لہٰذا اس وجہ سے مجھے رک کے ساتھ سمجھا کر بات کو چلنا پڑے گا، ہمارے عزیز جو یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے بھی، اور جو اس وقت ہمیں دیکھ اور سن رہے ہیں اور جہاں جہاں استفادہ کرتے ہیں، لہٰذا یہ چیز ذہن میں رہے کہ یہ درس ہے۔ سب سے پہلے کوشش کریں کہ شام غریباں کے لیے کچھ شعر کا انتخاب ہو جائے تو بہت اچھی بات ہے، یا بہترین اچھے جملوں سے آغاز کیا جائے۔ لیکن آئیے سب سے پہلے یہیں سے آغاز کرتے ہیں۔ آ گئی شام غریباں، لٹ گیا زہرا کا گھر۔ آ گئی شام غریباں، لٹ گیا زہرا کا گھر۔ رو رہا ہوں آج میں اپنا بھرا گھر دیکھ کر۔ عزادارو، جب کوئی شام غریباں کو اپنا بھرا گھر دیکھتا ہے اسے اچھا نہیں لگتا۔ اگر دوسرا بہت ہی مشہور و معروف شعر ہے، اور وہ ہے لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو آل رسول کو۔ اس کے ساتھ شام غریباں کے لفظ کی وضاحت کرنا ضروری سمجھوں گا۔ شام غریباں یہ ظاہری تحقیق کے مطابق ترکی زبان کا لفظ ہے، شام غریباں، جس کا معنی ہے پردیس یا اپنے وطن سے دور کی شب یا شام، مصیبت کی شام جو بے حالت سفر میں ہو، یہ اس کا معنی بیان کیا جاتا ہے۔ لیکن آئیے اس کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اہل بیت کے کسی فرد کی شہادت کے بعد میں آنے والی شب کو، اور بالخصوص روز عاشور محرم کے 10 دن کو گزر جانے کے بعد جو شب آتی ہے اسے کہتے ہیں شام غریباں۔ عزیزان دیکھیے، کچھ چیزیں ہیں کہ جو نفسیاتی طور پر بیان کرنا ہے۔ مقتل اپنی جگہ پر ہے، مصائب کے جملے اپنی جگہ پر، لیکن کچھ نفسیاتی جملے، وہ یہ ہے کہ ہاں عزادارو، آپ صبح سے عزاداری کر کے تھک چکے ہیں، لیکن آپ نے دیکھا جگہ جگہ پانی کی سبیلیں موجود ہیں، کھانے کا اہتمام موجود ہے، آپ میں سے کوئی 3 دن کا بھوکا نہیں ہے، کوئی 3 دن کا پیاسا نہیں ہے۔ اسی طرح کے مثلاً جملے ہیں کہ کل کی جو شب گزری ہے اسے کہتے ہیں شام شہیداں، اور آج کی شب کو کہتے ہیں شام غریباں۔ دونوں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ ماں والی کا بیٹا موجود ہے، شوہر والی کا شوہر موجود ہے، لیکن آج کی شب میں ماں ہے اور دامن خالی ہے۔ مثلا اس طرح کے نفسیاتی جملے ہیں، اس کو آپ بہتر انداز میں اور طرح سے بھی اور مزید بھی اضافہ کر سکتے ہیں۔ ہاں عزادارو، مولا حسین کا عشرہ ختم ہو گیا، مولا حسین علیہ السلام کا محرم ختم ہو گیا، لیکن اب بی بی زینب کا محرم شروع ہو گیا۔ ہاں عزادارو، دونوں میں بہت فرق ہے۔ فرق یہ ہے کہ حسین کے ساتھ تو عباس بھی تھے، علی اکبر بھی، اون و محمد بھی، قاسم بھی، لیکن بی بی زینب کے ساتھ تو کوئی نہیں ہے۔ ایک بھتیجا ہے اور وہ بھی بیمار ہے، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پاؤں میں بیڑیاں ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے۔ بہت ہی مشہور و معروف جملے ہیں،
جو علامہ طارق جوہری صاحب کہا کرتے تھے کہ یہ کون سی شب ہے، تو ان کے جملے تھے، یہ ہے شہیدوں کی شام، غریبوں کی شام، یتیموں کی شام، بیواؤں کی شام، زخمی رخساروں کی شام، جلے ہوئے خیموں کی شام، پیاسوں کی شام، بھوکوں کی شام۔ مثلاً اس کو ہم نے اس طریقے سے لکھنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ایک جملہ آپ ذہن نشین کرتے چلے جائیں اور پھر اسی طرح سے اس کو پڑھتے چلے۔ مثلاً بی بی جلے ہوئے خیمے سے نکلی یا مقتل کی طرف گئیں، اور بی بی نے اپنے بھائی کے پامال لاشے کو اٹھا کر کہا، اللہم تقبل منا ھذا القربان، اے پروردگار ہماری اس قربانی کو قبول فرما۔ اور اس کے بعد کہا، یا محمد صلی علیک ملائکۃ السماء ھذا حسین منمل بالدماء ومقطع العزاء وبناتک سبایا، اے نانا رسول اللہ، آپ پر تو آسمان کے ملائکہ سلام بھیجیں، اور یہ حسین ہے جو خون میں غلطان ہے، جس کے اعضاء کٹے ہوئے ہیں، اور آپ کی بیٹیاں قیدی ہیں۔ کہ روز عاشور اذان علی اکبر سے شروع ہوا اور حسین علیہ السلام کے سجدے پر ختم ہوا۔ نہیں، حسین علیہ السلام کے سجدے پر ختم نہیں ہوا، زینب کی چادر پر ختم ہوا، سکینہ کے زخمی رخساروں پر ختم ہوا۔ اس کے بعد جب خیموں کو چاروں طرف سے آگ لگا دی گئی تو بیویاں جلتے ہوئے خیمے میں ایک مرتبہ امام سجاد کے پاس آئیں اور آ کر عرض کیا کہ اے وقت کے امام، اب آپ بتائیں کہ ہم خیموں میں جل کر مر جائیں یا خیموں سے باہر چلے جائیں؟ امام نے فرمایا، علیکن فرار، اے بیویو، اسی طرح سے اپنے آپ کو جان بچانا کیونکہ واجب ہے، لہٰذا خیموں سے باہر چلے جاؤ۔ حمید ابن مسلم راوی ہے، یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک بی بی کو کئی مرتبہ خیموں میں جاتے ہوئے اور آتے ہوئے دیکھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کہ بی بی کا کوئی قیمتی سامان رہ گیا ہے، جس وجہ سے بی بی اس طرح سے جاتی ہیں، اور آگ کے شعلے اتنے زیادہ ہیں، بلند ہیں کہ پھر واپس آ جاتی ہیں۔ لیکن اچانک میں نے کیا دیکھا کہ ایک ضعیفہ خاتون نے 24 سال کے جوان کو اپنی پشت پہ اٹھایا ہوا اور باہر لے کر آ گئیں۔ یہاں پر زبان حال میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ عجب نہیں کہ مقتل کی طرف رخ کر کے بی بی نے کہا ہو، اے بھیا حسین، آپ نے اکبر کا لاشا اٹھایا، آپ نے قاسم کا لاشا اٹھایا، میں نے سید سجاد کو بچایا۔ اور اس کے بعد کا یوں جملہ شام غریباں، یہ سوال علماء کے نزدیک مقتل کی کتابوں میں بحث ہے کہ آیا شام غریباں کو بھی پانی آیا یا نہیں آیا۔ مشہور یہی ہے کہ حضرت حر کی زوجہ یا بعض دیگر لوگوں مل کر کچھ پانی اور کچھ کھانے کا سامان لے کر آئے ہیں، لیکن علامہ علی نقوی فرماتے ہیں، میری تحقیق یہ کہتی ہے کہ شام غریباں کو بھی پانی نہیں آیا۔ وہ کہتے ہیں کہ فرق کیا ہوا؟ کہا کہ فرق یہ ہوا کہ وہ جو دریا کے کنارے فوج کھڑی تھی، جو پہرہ لگائے ہوئے تھی کہ کوئی پانی نہ پیے، وہ پہرے داروں کو ہٹا دیا گیا، لیکن وہ فرماتے ہیں وہ ماں کیسے پانی پیے جس کا 18 سال کا کڑیل جوان سینے میں نیزہ کھا کے سو گیا ہو؟ وہ بہن کیسے پانی پیے جس کا بھائی بازو کٹا کے نہر کے کنارے سو گیا ہو؟ وہ ماں کیسے پانی پیے جس کا 6 ماہ تیرے ستم کھا کے اس دنیا سے چل بسا ہو؟ کربلا کا ہر شہید جیسے جیسے شہید ہوتا گیا اس کی پیاس بجھتی گئی، لیکن اے عزادارو، سکینہ کب تک پیاسی رہیں، بی بی زینب کب تک پیاسی رہیں، کچھ نہیں معلوم۔
اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پہ بیوی کے مصائب کے جملے کہ بیوی کے دامن میں جو آگ لگی اس کو بھی پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح سے بیوی کے جو گوشوارے چھینے گئے انہی مصائب کے جملوں کو بھی ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ شام غریباں کے مصائب میں یہ جملے بھی چونکہ شہادت کے بعد ہیں تو شام غریباں کا مصائب مولا کی شہادت کے بعد والے جتنے مصائب ہیں وہ شام غریباں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد لاشوں کا پامال کرنا، تو پامال کرنے والوں نے جو جملہ کہا ہے جا کر ابن زیاد کے دربار میں، اور یہ کہا کہ نحنو رززنا صدرا بعد ظہری، ہم نے حسین علیہ السلام کے سینے کو رزیز کر دیا، اور رزیز کہتے ہیں چکی میں دانے جیسے پیس دیے جاتے ہیں، اس پیسنے والے عمل کو رزیز کہا جاتا ہے، یعنی فاطمہ کے لال کے ہم نے اس طرح سے پامال کیا۔ یوں اسی طرح سے رات کو بی بی سکینہ کے حوالے سے کہ ایک مرتبہ بی بی نے ام کلثوم سے یہ کہا کہ بچوں کو شمار کریں۔ اب جب بچوں کو شمار کیا تو وہ نہیں ہے کہ جو بابا کے سینے پر سونے کی عادی تھی، لہٰذا اس کو تلاش کرتے کرتے مقتل کی طرف گئیں۔ اور علامہ رشید ترابی بھی یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ لاشِ عباس نظر آئی، کہا عباس سکینہ کی کوئی خبر ہو۔ ابھی یہ کہتی جا رہی تھی کہ سکینہ کہاں ہو، اتنے میں نشیب سے ایک کٹے ہوئے بے سر سے آواز آئی، ذرا زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے پر ابھی سوئی ہے۔ اب جو جا کر بی بی سکینہ کو اٹھایا، کہا ہے میری بچی، ہمیشہ سر سے لاشا پہچانا جاتا ہے، تو نے اپنے بابا کو کیسے پہچانا؟ کہا میں آوازیں دیتی جا رہی تھی، بابا بابا کہتی جا رہی تھی کہ نشیب سے کٹے ہوئے سر سے اس دھڑ کی آواز یہ آئی، بنیا الیہ الیہ، اے سکینہ یہاں آ جاؤ، یہ تمہارے بابا کا سینہ حاضر ہے۔ یہاں پر امیر انیس کے بھی بہت سارے جملے ہیں کہ نیند آئے گی جب بو آپ کی پاؤں گی بابا، میں رات کو مقتل میں چلی آؤں گی بابا، شہ نے کہا نکلتی نہیں گھر سے سیدانیہ باہر، سینے پہ سلاہے گی تجھے رات کو مادر، وہ کہتی تھی پھر سوئیں گے کہاں علی اصغر، شہ نے کہا ضد نہ کرو صدقے میں تم پر، شب ہوئے گی اور دشت میں ہم ہوئیں گے بی بی، اصغر میرے ساتھ آج وہیں سوئیں گے بی بی۔ اس نے کہا اصغر ساتھ آپ کے آج تک نہیں سوئے، بہلا لیا اماں نے اگر چونک کر روئے، شفقت یہ مجھی پہ تھی کہ بے چین نہ ہوئے، جیتے رہے فرزند کے سب لخت جگر ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں وہ اماں کے پسر ہیں۔ تو اس طرح سے بی بی کا مرثیہ میر انیس نے بیان کیا۔ اس کے بعد بہت سخت ہے یہ روایت، یہ کتاب ہدایت الکبریٰ کے اندر بطور استدلال امام حسین علیہ السلام کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے روایت لائی گئی ہے اور بہت مفصل ہے، تو لوگ اس کو مختصر کر کے پڑھتے ہیں لیکن بہت مفصل ہے، کئی صفحوں پر مشتمل ہے۔ وہ یہ ہے کہ شام غریبہ کو آل ابا کا اور بیویوں کا اور اسی طرح سے رسول خدا کا حتیٰ کہ انبیاء کا عماریوں پر آنا، یعنی عماریوں آنا کے جو کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد آئیں، اس کے اندر بہت مفصل ہے، میں اس کو ذکر نہیں کرتا، لیکن اسی کے اندر ہی وہ واقعہ ہے کہ جو جمال ملعون نے امام حسین علیہ السلام کا انگوٹھی اتارنے کی خاطر انگلی کو قط کیا تھا، تو وہ بہت ہی اہم یہ معجزہ بھی ہے اس کے اندر، اور اسی طرح سے بہت بڑا مصائب بھی ہے۔ اس کے بعد آغایون شیر فضا کا واقعہ بہت ہی مشہور و معروف ہے، آپ کربلا میں گئے ہیں، آپ نے وہاں دیکھا ہوگا کہ آج بھی وہ مقام موجود ہے کہ جسے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں بی بی نے کھڑے ہو کر ابو الحارث کہہ کر آواز دی تھی، تو شیر آیا تھا اور وہ شیر آ کر امام حسین علیہ السلام کے پامال لاشے کے اوپر وہ پہرا دینے لگا، تو یہ ہے۔ پھر آغایون اس کے اندر تبلیغ بھی ہے،
شام غریباں کے اندر، ان میں سے بہت ساری آپ تبلیغ کر سکتے ہیں، پردے پر آپ بات کر سکتے ہیں، اور بالخصوص نماز پر امام سید سجاد فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب کی نماز تہجد بھی شام غریباں کو بھی قضا نہیں ہوئی۔ تو اے عزادارو، آپ مولا کے عزادار ہیں، ہماری بھی نماز قضا نہیں ہونی چاہیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دیکھیے کہ یہ تمام جو مصائب ہے شام غریباں یا مقتل، جتنا پہلے بھی ہم اس کو ذکر کر چکے ہیں کہ یہ آپ کو ایک جگہ پر نہیں ملے گا، یہ آپ کو الگ الگ مصائب اور مقتل کی کتابیں پڑھنے کی ضرورت ہے، اور خصوصاً جو بزرگ علماء ہیں، خطباء ہیں، مستند ہیں، ان کے جو اشرے چھپے ہوئے ہیں ان کو آپ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو یہ جگہ، مختلف جگہوں پر آپ کو یہ مصائب کے جملے ملیں گے۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ یہ یاد رکھے گا یہ تمام کے تمام ایک ہی شام غریباں میں ظاہراً نہیں پڑھے جاتے اور نہیں پڑھنے ہیں، لیکن اتنا تسلط ہونا چاہیے کہ اگر مفصل آپ کی شام غریباں آپ کو پڑھنا پڑے تو آپ اس کو اچھے طریقے سے نبھا سکیں، کیونکہ کئی جگہوں پر آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، گھنٹے تک بھی صرف مصائب شام غریباں کے پڑھے جاتے ہیں۔ لیکن ایک کیونکہ فن خطابت ہے، اس میں اس چیز کا ضرور خیال رکھا جائے کہ موقع شناسی یہ ہے کہ آپ ماحول کو بھی مد نظر رکھیں، وقت کا ضرور لحاظ رکھیں کہ اگر وقت کم ہے تو آپ یہ سارا کا سارا مقتل اور سارے شام غریباں نہیں پڑھیں گے، بلکہ مختصر پڑھیں گے، کیونکہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں کہ آپ صبح سے تھکے ہوئے ہیں، میں تفصیل سے مصائب تو نہیں پڑھوں گا، لیکن مختصر شام غریباں کا حالات آپ پڑھیں، ٹھیک ہے؟ یا اس کے علاوہ کوئی بھی مجبوری ہے تو بہرحال یہ موقع شناسی اور وقت شناسی کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ پڑھنا ہے۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ عزیزان، یہ جتنے میں نے جملات آپ کی خدمت میں عرض کیے ہیں یہ صرف اور صرف اس کی مین سرخیاں ہیں، مین لائن ہے، باقی اس کے اوپر آپ خود جائیں، تحقیق کریں اور ان کو مستند کر کے کوشش کریں کہ پڑھیں۔ اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے کہ کوئی ایسی بات نہ ہونے پائے کہ جس سے کوئی ایسا جملہ جس میں خدا نخواستہ توہین اہل بیت ہو جائے، یا جو ہمارے مسلم عقائد ہیں ان کے خلاف بات چلی جائے، تو ان چیزوں کو بھی ضرور مد نظر رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور یہ سب کچھ ایسا بھی نہیں ہے کہ جو شام غریباں کے جتنے مصائب ہیں وہ میں نے بیان کر دیے، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہے، کبھی بھی دعویٰ نہیں ہے اور نہ کہا ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، باقی آپ مزید اس میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنی تحقیق کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالی۔